الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اس کے پہلے کے آڈیو میں آپ نے حجۃ الوداع کے کچھ واقعات سنے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرما دیا: تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے. بے وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی کے ساتھ خون خرابہ کرنے کے بارے میں صاف منائی حضور نے ارشاد فرما دیا. اب یہ سب ایک دوسرے کا خون حرام بلا عذر شرعی نہیں کر سکتے. اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے فرمایا: تم سے اللہ عز و جل میری نسبت پوچھے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے جو وہاں پر جمع تھے، جتنے تھے، سب نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا: اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یعنی اسلام جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے. میں نے تیرا فرض جو مجھ پر تھا یا اللہ میں نے اسے ادا کر دیا. یہ تمام میری امت اس بات کی گواہ ہے، تو بھی میرا گواہ بن جا. اسی حالت میں جبکہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، آیت مبارکہ نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہاں پر بالکل صاف اشارہ تھا کہ اب اسلام کا جو ہے، دین اسلام جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. یہ صاف اس آیت میں اشارہ تھا. ساری دنیا پر راج کرنے والے، ساری دنیا کے بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم کہ 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ بھی کہاں سے؟ اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر، جو بالکل سادہ سی یعنی ذہن تھی. کوئی اس میں تخت جیسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تمام دنیا کے سردار ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی. جو حج پر جاتے ہیں ان کو پتہ یہ سب کرتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب رہتا ہے، تب ظہر پڑھی جاتی ہے، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عصر پڑھی جاتی ہے. یعنی قضا نہیں ہوتی، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے. یہ ڈیٹیل ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. تو جو جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں معلومات کر کے جاتے ہیں اور پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نماز. پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے. غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1,00,000 سے زائد حجاج کی ازدحام میں مزدلفہ پہنچے. یہاں پہلے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی. مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محصر کے راستے سے
مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری. پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو, میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج کروں یا نہ کروں. یہاں بھی حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد کا حج نہیں ہوگا, یہ آخری حج ہے. مینا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام کا اعلان فرمایا. پھر قربان گاہ میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے. کچھ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی کو سونپ دیا, اور گوشت پوست جو بھی اونٹ کا جو بھی سامان وغیرہ جو بھی تھا سب کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ کسائی کی اجرت بھی جو ہے وہ اس میں سے نہ دی جائے بلکہ الگ سے ادا کی جائے, سب کچھ خیرات کر دو, صدقہ کر دو. قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمایا, اور باقی موئے مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرما دیا. اور یہ صحابہ کے پاس رہا بھی, کئی صحابہ کے پاس موئے مبارک حضور کے رہے, بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ ہی غالباً ہیں کہ انہوں نے ایک کانچ کی شیشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو رکھا ہوا تھا. جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ہلا دیتی, یعنی ڈبا کر نکالتی اور اس پانی کو پلاتے تو وہ بیمار کو شفا مل جاتی. حضور کے منہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا یہ بالکل جائز. تو اس صحابہ کے سامنے تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج ہمارے سامنے اولیاء کرام ہیں. اگر اولیاء کرام جو متبرک ہستی ہیں ان کے تبرکات سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہے, جائز ہے, بالکل کوئی شرک اور گناہ وغیرہ نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس وسوسے کو ختم کیجیے. کبھی موقع رہا انشاءاللہ اللہ نے مدد کی, اور اگر آگے موقع رہا تو جو آگے کا معاملہ ہے جو سوچا ہے اس کتاب کے بعد, تو انشاءاللہ اس میں بڑی تفصیل سے یہ استعانت وغیرہ کا ذکر آئے گا. انشاءاللہ بہت علمی باتیں ہوں گی انشاءاللہ, بہت آپ کے وسوسات جو ہے شیطان کے کاٹ دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو چشمہ تھا اس کے پاس تشریف لے گئے. خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم سے پانی پلا رہے تھے, زمزم شریف پلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھوں سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا. یہاں دیکھیے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اپنے ہر عمل کو بالکل جانچتے تھے کہ جو کچھ میں کروں گا امت وہ کرے گی, امت کے لیے یہ سنت بن جائے گا. اس لیے بہت ہی یعنی جہاں پر جیسے کتابوں میں پچھلے اپنے سنا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں خاموش رہ گئے, نہیں فرمایا. تو یہ یعنی حضور کا جو ایک ایک عمل ہے وہ امت کے لیے در سے ہدایت ہے, امت کے لیے چلنے کی راہ ہے. تو حضور نے اپنا ہر عمل امت کو یاد کر کے کیا. اگر یہاں حضور خود سے ڈول لے کر کے پانی بھرتے اور خود پیتے تو امت بھی یہی کرنا شروع کر دیتی. اب تو نل وغیرہ لگ گیا ہے, پر اس وقت میں جب کہ چاہے زمزم تھا یعنی کنویں میں سے نکالنے کا سسٹم تھا تو پھر جو بھی جاتا وہ یہی کرتا خود سے, اور پھر اب تری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والی باتوں کو دھیان میں رکھا, آگے جو ہونا ہے ان چیزوں کو دھیان میں رکھا, اور خود سے پانی نہیں بھرا بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم شریف نکال کر کے آپ کو پیش کیا. آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر زمزم نوش فرمایا. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذوالحجہ تک مینا میں مقیم رہے, اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو جو 3 شیطان بنے ہوئے ان کو کنکری مارتے رہے. 13 ذوالحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا, اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد طواف ودا کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. اب یہاں پہ جو 1,14,000 یا 1,24,000 جو صحابہ تھے
وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں غدیر خم جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع کر کے حضور نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا خطبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا عز و جل کا فرشتہ یعنی ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ میں نے کل شاید کہا تھا کہ جو نسب وغیرہ کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ہے، تو اس سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ جی نہیں، حضور کا خاندان، حضور کی نسل، حضور کا نسب سب سے بلند، سب سے برتر۔ یہ خود اس حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرما دیا، دو بھاری چیزیں، قرآن پاک ہے اس کو پڑھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو، میری سنتوں پر عمل کرتے رہو، اور دوسرا اہل بیت، میرے اہل بیت کا دھیان رکھنا، ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ قرآن کی آیت بھی ہے اس تعلق سے۔ تو سرکار کی نسل جو ہے، سرکار کے اہل بیت جو ہے، سرکار کی اولاد جو ہیں، یہ نسل جو ہے یہ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سید سادات، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف تقویٰ ہی تقویٰ، عمل ہی عمل، تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ حضور کے تعلقات جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ غلو کہیں بھی جائز نہیں، جیسے کہ ابھی یہ حدیث میں ابھی آپ کو آگے سننے ملے گا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا۔ خدا جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کئی حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے بھی زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دل سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے۔ اہل تشیع اس موقع پر کہتے ہیں کہ غدیر خم کا یہ خطبہ حضرت علی کی خلافت پر بلا فصل کا اعلان تھا۔ اب یہ ایک شبہ ہے جو شیعوں کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ایک کے بعد ایک یعنی کہ خلیفہ بنتے رہے۔ تمام صحابہ کے مشوروں سے، تمام صحابہ کے سمجھنے کے بعد پہلے حضرت علی، پھر بعد میں حضرت عمر، بعد میں حضرت عثمان، اور پھر بعد میں حضرت مولا علی، چاروں خلفاء یہ بنے ایک کے بعد ایک۔ تو شیعوں کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تین پہلے کے خلیفہ ہیں یہ غلط بنائے گئے، سب سے پہلا حق حضرت علی کا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسی بنا پر یہ صحابہ کو گمراہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے۔ ان کا کہنا یہ کہ یہاں پر جو یہ غدیر خم کا خطبہ جو تھا یہ حضرت علی کی خلافت کی دلیل تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تمام صحابہ کو کم سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کو زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اتنے سارے صحابہ وہاں موجود تھے، کوئی تو اس کے خلاف کھڑا ہوتا؟ جی کوئی نہیں کھڑا، بلکہ سب نے تمام ان تینوں خلفاء کی یعنی کہ بیعت کی، اس پر راضی رہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس پر راضی رہے۔ تینوں خلفاء کے ساتھ آپ برابر بیعت بھی کی، آپ نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔
اب اس کی ڈیٹیل میں تو میں ابھی یہاں جا نہیں سکتا، بس آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ اگر کوئی آئے تو لاحول پڑھ کے اسے دور کیجیے، شیطانی وسوسے کو بھگائیے۔ یہاں پر حضرت علی کے فضائل ضرور بیان کیے گئے، لیکن خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں ہے کہ ہم علی ہی خلیفہ ہوں گے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مینا کے خطبے میں ارشاد فرماتے، وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، غدیر خم میں نہیں بتاتے، وہاں پر سب سے زیادہ جو حج کے بعد کئی صحابہ تو لوٹ چکے تھے، اب یہاں پر مختصر جو جماعت تھی وہی جماعت ہے، تو اگر بتانا ہوتا خلیفہ علی ہیں تو وہاں بتاتے جہاں 1,24,000 یا 1,14,000 صحابہ موجود تھے، وہاں نہیں بتایا سرکار نے، غدیر خم کے جگہ پر بتایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں خلافت بلا فصل کا کوئی اس میں پوائنٹ نہیں موجود ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہی ہے۔ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے رکھے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اب یہاں پر ہجرت کا 10واں سال بھی اس کتاب میں ختم ہوا، اس کے آگے کے آڈیو میں انشاءاللہ ہجرت کے 11ویں سال سے ہم شروع کریں گے۔ اس کتاب کا یہ ابھی جو میں نے پڑھا یہ تقریباً 570 یا 565واں صفحہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، 538 جی 538 صفحے ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے مکمل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔